اور ٹائم صحیح الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز بچوں، اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 18,000 مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، اور ان 18,000 مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اشرف حضرت انسان کو پیدا فرمایا۔ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک جسم ہے، دوسری اس کے اندر روح ہے۔ دو چیزیں ملتی ہیں تو انسان وجود میں آتا ہے۔ انسانی جسم اللہ تعالیٰ نے زمین سے پیدا فرمایا، اور روح اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے بھیجی۔ جسم اللہ تعالیٰ نے زمین سے پیدا کیا، زمین کے اندر ہی اس کی غذا، اس کے اسباب بھی اللہ نے زمین کے اندر ہی پیدا فرمائے ہیں۔ اور پھر یہ جسم کبھی کمزور ہو جاتا ہے، اس کی طاقت کے لیے، توانائی کے لیے خالق کائنات نے زمین کے اندر ہی اس کے اسباب کو مہیا فرمایا۔ اور پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب انسانی جسم بیمار ہو جاتا ہے، انسانی جسم کی بیماری کے علاج کے لیے جڑی بوٹیوں کی شکل میں خالق کائنات نے اس کا علاج بھی زمین کے اندر ہی رکھا ہے۔ اور پھر انسانی جسم کی بیماریوں کے علاج کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کی ذمہ داری لگائی، ہم ان کو حکیم، طبیب یا ڈاکٹر کہتے ہیں۔ جسمانی بیماریاں، نزلہ، زکام، کھانسی، پھر ایک لمبی فہرست ہے بیماریوں کی جو نہ ختم ہونے والی، اور سب سے مہلک، سب سے خطرناک کینسر اور ہارٹ اٹیک ہے، کہ جس سے انسانی وجود ہی ختم عام طور پہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے روح کو پیدا فرمایا، اور پیدا کرنے کے بعد چونکہ روح آسمانوں سے آئی، اس کی غذا وحی الہی کی شکل میں خالق کائنات نے آسمانوں سے نازل فرمائی ہے۔ جس طرح جسم کمزور ہوتا ہے، روح بھی کمزور ہو جاتی ہے، اور کس وجہ سے کمزور ہوتی ہے اس کی تفصیل تو آگے چل کر عرض کروں گا۔ جس طرح انسانی جسم کی بیماریاں ہیں، اسی طرح روح بھی بیمار ہو جاتی ہے،
جسم کی بیماریاں تو میں نے عرض کی، نزلہ، زکام، کھانسی، یہ ساری ایک طویل فہرست ہے۔ اسی طریقے سے روح کی بیماریاں کیا ہیں؟ کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، ضد ہے، عناد ہے، تکبر ہے، اور پھر یہ مختلف بیماریوں سے ہوتے ہوئے روح کی سب سے خطرناک اور مہلک جو بیماری ہے وہ کفر اور شرک ہے۔ خالق کائنات نے ان بیماریوں کے علاج کے لیے بھی پہلی جو ذمہ داریاں لگائی تھی، پہلے وہ حضرات انبیاء علیہ السلام کہلاتے تھے۔ میں اور آپ دیکھ لیں نبی کیوں آئے؟ ہر دور کے اندر جب امت بیمار ہوئی روحانی طور پر اور مختلف بیماریوں کا شکار ہوئی، اللہ تعالیٰ نے علاج کے لیے کبھی نوح علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ امت کبھی جب بیمار ہوئی تو کہیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ کی شکل میں ایک بہترین معالج بھیجا ہے۔ امت اگر میں یوں کہوں تو شاید بے جانا ہو کہ امت تو نوح علیہ السلام کے دور میں بھی بیمار تھی، امت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دور میں بھی بیمار تھی، امت موسیٰ کلیم اللہ کے دور میں بھی بیمار تھی، امت لوط علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام اور دوسرے نبیوں کے دور میں بھی بیمار تھی، لیکن سب سے جو زیادہ امت بیمار ہوئی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے۔ ابھی جسمانی بیماریوں کا میں نے عرض کیا، جسمانی لحاظ سے تھوڑا سا آدمی بیمار ہو، آدمی گھر ہی کوئی دوائی دارو، کوئی ٹیبلٹ، کوئی چیز استعمال کر لیتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے۔ تھوڑی سی بیماری بڑھ جائے پھر ڈاکٹر، طبیب، حکیم کے پاس جانا پڑتا ہے، اور جب بیماری حد سے بڑھ جائے تو پھر زبانوں پہ یہ جملہ آتا ہے کہ جی بیماری حد سے زیادہ بڑھ گئی، اب کسی عام ڈاکٹر کے بس کی بات نہیں، کسی خاص اسپیشلسٹ کے اب پاس جانا چاہیے تاکہ وہ اچھے طریقے سے تشخیص کر کے اس کا صحیح طریقے سے علاج کر سکے۔ تو میں نے عرض کیا کہ امت نوح علیہ السلام کے دور میں بھی بیمار تھی، ابراہیم خلیل اللہ کے دور میں بھی بیمار تھی، موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے میں بھی امت بیمار تھی، لوط علیہ السلام، صالح علیہ السلام اور مختلف انبیاء علیہ السلام کے دور میں بھی امت بیمار تھی، لیکن یہ بیماری بڑھتے بڑھتے جب حد سے زیادہ بڑھ گئی، بیماری اپنی آخری سٹیج کو چھونے لگی، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب میں سب سے بڑے طبیب، سب سے بڑے حکیم، سب سے بڑے معالج، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنا چاہتا ہوں تاکہ ان بیماریوں کا علاج کرے۔ اور بیماریاں میں اور آپ سیرت کے دنوں میں، ربیع الاول کے دنوں میں سیرت کے حوالے سے سنتے رہتے ہیں کہ بڑا ہوا خون چاٹ لینا، نہ ماں کا احترام، نہ بیٹی کا تقدس، جانوروں کو پانی پینے پلانے پہ جھگڑنے والے، پڑا ہوا خون چاٹ لینے والے، جن کے لیے اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانور ہیں، چوپائے ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر ہے، جن کے اوپر کوئی حکومت حکمرانی کے لیے تیار نہیں تھی کہ یہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ ایسے حالات کے اندر اللہ نے میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اندر مبعوث فرمایا۔
اور پھر ہوا کیا؟ وہ لوگ جو جانوروں کو پانی پینے پلانے پہ صدیوں جھگڑا کرتے تھے، جس کو الطاف حسین حالی نے یوں بیان بھی کیا ہے، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان لوگوں کے دلوں پر محنت فرمائی، یہ جانوروں سے بدتر جو انسان تھے، جو خود گمراہی کے عروج پہ پہنچے ہوئے تھے، اور گمراہ کس حد تک کہ جہالت اپنی انتہا کو چھو رہی تھی، کہ بیت اللہ جیسا توحید کا مرکز وہ بھی کفر و شرک کی اماجگاہ بنا ہوا تھا۔ 360 بت وہاں بھی انہوں نے جمع کر دیے تھے۔ پھر ان حالات کے اندر میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کے اوپر محنت فرمائی، اور محنت کہاں کی ہے؟ محنت کا میدان کیا تھا؟ اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں کی زمین جو تھی، اس دلوں کی زمین کے اوپر آ کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی۔ پھر یہی لوگ جو جانوروں سے بدتر تھے، جو حیوانیت کی بھی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، پھر کیا ہوا کہ کسی شاعر نے اسی چیز کو تو کہا ہے کہ خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ایک نئی زندگی، ایک نیا ولولہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی برکت سے۔ اور پھر ہوا کیا کہ میرے نبی نے دلوں کی زمین پر جب محنت کی تو جو جگہ جگہ اپنے سر کو جبین نیاز کو جھکاتے تھے، وہ توحید کے علم بردار بن گئے۔ پھر کیا ہوا کہ خالق کائنات نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ میں اللہ نے اب ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ وہ دل جو کفر و شرک کی اماجگاہ تھے، وہ دل جن میں نہ ماں کا احترام تھا، وہ دل جن میں نہ بیٹی کا تقدس تھا، وہ دل جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے تھے، جب میرے نبی نے محنت کی، میں اللہ گواہی دے رہا ہوں، میں اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا تو دلوں میں کیا نکلا؟ فرمایا للتقوی، سوائے تقوی کے اور کوئی چیز تھی نہیں ان کے دلوں میں۔ تو یہ دل ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، انسانی جسم کے اندر خون کا ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو انسان کا پورا جسم صحیح کام کرتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے، خراب ہو جائے تو پورا وجود بگڑ جاتا ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اپنے قلب اطہر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، وہ تو دل ہے، وہ تو دل ہے، وہ تو دل ہے، وہ گوشت کا لوتھڑا وہ تو دل ہے انسان کا۔ اور یہی دل بگڑتا ہے تو انسان اپنے خالق و مالک کو بھول جاتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ روح کی جو بیماریاں ہیں، ایک وقت تھا کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ دنیا کے بدترین جو بیماریوں کا شکار ہیں، کیسی قوم شفا یاب ہوئی کہ خالق کائنات نے قرآن پاک میں سینکڑوں مقامات پر ان کے فضائل، ان کے مناقب کو بیان کر کے بتلا دیا کہ یہ انسان پہلے کی طرح کے نہیں ہیں۔ فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں جو اصل کامیاب ہونے والے ہیں۔ کہیں فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ تو پکے سچے مومن ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ محنت،
جو دلوں کے اوپر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، دلوں کی صفائی کی، دلوں کی گندگیوں کو، غلاظتوں کو، قدورتوں کو میرے نبی نے صاف کر کے ان کے دلوں کو صاف شفاف نور ایمانی سے بھر دیا کہ وہ کائنات کے سب سے بہترین انسان بن گئے۔ اب یہ تو نہیں تھا کہ اس دور کے اندر محنت کی اور دل صاف ہو گئے اور اب صفائی چلتی رہتی، جس طرح پہلے ہوتا تھا کہ نبی آتے تھے، علاج کرتے، امت جتنی درست ہوتی ٹھیک ہوتی، ٹھیک ہے، باقی صفائی ہو جاتی، پھر امت بگڑتی، پھر نبی آتا، پھر امت بگڑتی، پھر دوسرا نبی آ جاتا۔ تو چونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، میرا اور آپ کا الحمدللہ ایمان ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، تو امت میں بگاڑ تو چلتا رہے گا۔ تو اب امت کی اصلاح کا کیا طریقہ ہے؟ وہ جو میں نے عرض کیا کہ روحانی اور جسمانی بیماریاں، ابتدائی تمہیدی الفاظ کہ جسم کی بیماریوں کے معالج تو ہمیں سمجھ میں آتے ہیں، ڈاکٹر، طبیب اور حکیم، لیکن روح کی بیماریاں، ان کے معالج نہ تو نظر آتے ہیں ہمیں، نہ سمجھ میں آتے ہیں۔ جسم کی بیماریوں کا علاج کوئی کرے، حکیم، طبیب اور ڈاکٹر کہا جاتا ہے ان کو، اور جو روح کی بیماریوں کا علاج کرے ان کو شیخ، مرشد اور پیر کہا جاتا ہے۔ تو روح کی بیماریاں جو میں نے عرض کی ہیں، یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ کفر بھی اندر، شرک بھی اندر آ جاتا ہے، کبر بھی آ جاتا ہے، بڑے بڑے متقی پرہیزگار کہلانے والے نظر آنے والے، لیکن ان دلوں کے اندر کبر ایسا، تھوڑی سی لمبی دعا مانگی، تکبر آ گیا، سجدہ لمبا کیا، تکبر آ گیا، یہ حسد، کینہ، ضد، اناد، بغض، یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں، علاج کون کرے؟ حکیم، طبیب، ڈاکٹر بننے کے لیے ایک محنت ہے، مستقل محنت ہے کہ ایک خاص قسم کا سلیبس پڑھنے کے بعد، ایک کورس کرنے کے بعد، پھر یہ نہیں کہ وہ آ کے بیٹھ جائے، کلینک کھول لے اور علاج شروع کر دے، بلکہ پھر کہا یہ جاتا ہے کہ تعلیم تو حاصل کر لی، اب ہاؤس جاب کے نام پر تجربہ کار ڈاکٹروں کی زیر نگرانی کچھ وقت گزارو، تمہیں پتہ چلے ان بیماریوں کے علاج کے لیے ادویات استعمال کیسے ہوتی ہیں، علاج کیسے کیا جاتا ہے، بیماریوں کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے۔ وہ ایک کورس پڑھنے کے بعد، ہاؤس جاب کرنے کے بعد، پھر اس کو ڈگری دی جاتی ہے، ایک سند دی جاتی ہے، اب تم اس قابل ہو کہ دوسروں کا علاج کر سکتے ہو۔ اور اگر کوئی کورس کیے بغیر، تعلیم حاصل کیے بغیر ڈاکٹر بن بیٹھے، حکیم اور طبیب بن بیٹھے، تو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ یقینی بات ہے نقصان ہوگا، اور صرف نقصان ہی نہیں، قانونی طور پر یہ جرم بھی ہے کہ جب تم اس قابل نہیں ہو، تمہارے اندر اہلیت نہیں ہے، پھر کیوں کلینک اور ہاسپٹل بنا رہے ہو، پھر کیوں علاج کر رہے ہو؟ تو گویا اس علاج کے لیے جو جسمانی بیماریاں ہیں، ایک مستقل تعلیم، ایک مستقل کورس، پھر اس کے بعد تجربہ کار ڈاکٹروں کی زیر نگرانی کچھ دیر کام کرنے کے بعد پھر اعتماد کیا جاتا ہے کہ اب تم اس قابل ہو کہ علاج کر سکو۔ میرے بھائی، اسی طریقے سے روحانی بیماریوں کا علاج بھی ہر کوئی نہیں کر سکتا،
اس کے لیے بھی ایک کورس ہے، اور وہ ہے نیک بندوں کی صحبت۔ اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر یہ سیکھا جاتا ہے کہ ان روحانی بیماریوں کی تشخیص کیسے کرنی ہے اور علاج کیسے کرنا ہے۔ اللہ اللہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر جتنا مرضی کوئی ذکر کر لے، لیکن شیخ کی صحبت کے اندر رہ کر وہ اپنا ایک مخصوص وقت گزار کر پہلے اپنی تو تربیت کروائے، اپنا تو علاج کروائے کہ میرا اپنا دل جو ہے وہ صاف ہو جائے، کبر سے، حسد سے، کینے سے، بغض سے، یہ جتنی بھی روحانی بیماریاں ہیں پہلے میرے دل کا علاج میرا شیخ کرے، اور پھر وہ اس بات کی سند دے، اس بات کا اظہار کرے کہ اب تم اس قابل ہو چکے ہو کہ اب دوسروں کا بھی علاج کر سکتے ہو۔ یہ نہیں ہے کہ جو مرضی، جس طرح ہاسپٹل ہر کوئی نہیں بنا سکتا، تو یہ روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے اپنی خانقاہ یا معالجے کی جگہ یہ بھی اور کوئی نہیں بنا سکتا۔ جو بغیر سیکھے اس میدان میں آتے ہیں، میں اور آپ دیکھتے نہیں کیا صورتحال ہے، سال ہر سال سے وہ اس میدان کے اندر نکلے ہیں کہ ہم بڑے اللہ والے، بڑے پیر، بڑے کرنے والے، اور حالت کیا نکلتی ہے؟ یہ میڈیا والے جب جاتے ہیں کہ ان کو نہ نماز آتی ہے، نہ روزہ آتا ہے، نہ کلمہ آتا ہے، نہ غسل کرنے کا طریقہ آتا ہے۔ تو پھر جب ایسے لوگوں کے پاس جا کر ہم اپنی اصلاح کروانا چاہیں گے تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ سوائے گمراہی کے، سوائے نقصان کے۔ جس طرح جسمانی ڈاکٹر تعلیم کے بغیر علاج کرے، تجربے کے بغیر علاج کرے، اس کا نقصان ہوتا ہے۔ جب بغیر سیکھے آ کر روحانی بیماریوں کا علاج کرے گا تو فائدہ نہیں، اس کا بھی نقصان ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، آدمی سوچتا ہے کہ شیخ کے پاس کیوں جانا ہے؟ ان بیماریوں میں ایک بہت بڑی بیماری دنیا کی محبت بھی ہے، جو بڑے بڑے دینداروں کے اندر بھی، بڑے بڑے ہم جیسے مولویوں کے اندر بھی، کہ دنیا کی محبت ایسی لگ جاتی ہے کہ آخرت تو بھول جاتی ہے۔ تو شیخ کی خدمت میں جانے کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ رغبت دنیا کم ہو جائے، دنیا کی رغبت اندر سے ختم ہو جائے، آخرت کا شوق، آخرت کی رغبت جو ہے وہ بڑھنی شروع ہو جائے۔ یہ کب ہوگا؟ کہ جب وہ خود کسی سے سیکھ کے آئے گا، ایک مخصوص وقت تک کسی اللہ والے کی خدمت میں رہ کر، صحبت میں رہ کر پہلے اپنا علاج کروائے، پھر سیکھے اس اللہ والے سے کہ اللہ اللہ کرنی کیسے ہے اور سکھانی کیسے ہے، علاج کرنا کیسے ہے، دوسروں کی امراض کا علاج کیسے کیا جاتا ہے، یہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنا دیا، وہ جو مشن پیغمبری ہے، فرائض نبوت ہے، ربنا وبعث فیہم کے بعد آخری جو فرض منصبی ہے نبوت کا، وَيُزَكِّيهِمْ، کہ دلوں کا تزکیہ کیا جائے، دلوں کی صفائی کی جائے۔ وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر نے جس طرح دلوں کو صاف کیا، ہر چیز میرے نبی کی جو علوم نبوت میں سے ہے وہ امت کے اندر پھیلی ہوئی ہے، کہیں خطابت کی شکل میں، کہیں تعلیم و تعلم کی شکل میں، کہیں تصنیف و تالیف کی شکل کے اندر، کہیں جہاد کی شکل کے اندر، کہیں دعوت و تبلیغ کی شکل کے اندر۔
یہ وَيُزَكِّيهِمْ کا جو شعبہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ خانقاہوں کی شکل کے اندر زندہ رکھا ہوا ہے، تاکہ یہاں آ کر لوگ اپنے اندر کی صفائی کروا سکیں، اپنے دل کی بیماریوں کی جو جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کا علاج کروایا جا سکے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ دل تو اس کے حوالے آدمی کرے جو دل کی قیمت کو جانتا ہو۔ دل تو دلبر کے حوالے کیا جاتا ہے، جب ہر کسی کے حوالے دل پھینک دیا جائے تو فائدے کی بجائے نقصان اور پریشانی ہوتی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو اللہ والوں کی صحبت، اپنی اصلاح، یہ ہر انسان کی اور بالخصوص مسلمان کی ضرورت ہے کہ ایمان والا اپنے دل کا علاج کروا کر ان بیماریوں سے، ان قدورتوں سے اپنے دل کی صفائی کروا لے۔ لیکن آج کل جو نظام ہے، پیر کے پاس کیوں جانا ہے؟ میں نے عرض کیا، رغبت دنیا کم کروانے کے لیے، آخرت کا شوق دلانے کے لیے کہ انسان اللہ والے کی صحبت میں رہ کر آخرت کا شوق پیدا ہو جائے، اس کو دنیا کی جو رغبت ہے وہ ختم ہو جائے، تو یہ تو تب ہوگا جب اس کے لیے جائیں گے۔ تو اللہ والا، شیخ، مرشد، پیر تو وہ کہلائے گا جو قرآن و سنت کا علم جاننے والا ہو، جو خود شریعت کے اوپر عمل کرنے والا ہو، سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو۔ اور اگر مجھے کلمہ بھی نہ آئے، مجھے نماز بھی نہ آئے، تو میں کیا کسی کو بتلاؤں گا؟ یہ شیخ، یہ مرشد اور پیر، ایک لفظ اور بھی ہے، رہبر۔ ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے پیر کو، اپنے شیخ کو اکثر رہبر ہی کہتے تھے۔ تو رہبر کون ہے؟ راستہ دکھلانے والا، راستہ بتلانے والا۔ تو راستہ تو وہ بتلائے گا جس کو خود راستے کا پتہ ہوگا۔ اور جب مجھے کلمہ بھی نہ آئے، نماز بھی نہ آئے، غسل کا طریقہ بھی نہ آئے، میں نے کیا کسی کو بتلانا ہے؟ آج کل پیروں کے پاس ہم بھی اور وجہ سے جاتے ہیں۔ میرا کاروبار نہیں چلتا، کسی کی بیعت کر لو۔ میری دکان نقصان میں جا رہی ہے، کسی کی بیعت کر لو۔ میں نے گاڑی خریدی، مسلسل پریشانیوں کے اندر گاڑی جاتی ہے، کبھی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا، کسی کی بیعت کر لو۔ میں جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ نقصان ہو جاتا ہے، مشورہ کیا ملتا ہے؟ کسی کی بیعت کر لو۔ حالانکہ بیعت کا مقصد کیا تھا؟ کسی شیخ مرشد کے پاس جانے کا مقصد تو یہ تھا کہ میں چونکہ صحیح طریقے سے قرآن و سنت کے علم کو جانتا نہیں ہوں، کیسے چلنا ہے اس پر مجھے علم نہیں ہے، اس لیے میں بیعت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مجھے رہنمائی کر کے بتلائے قرآن کیا کہتا ہے، حدیث پاک میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ کیا سکھلایا ہے۔ اصل تو شیخ کے پاس جانے کا مقصد یہ ہے۔ اور میں نے عرض کیا، آج جو مقصد چل رہے ہیں، کبھی تماشا دیکھ لیں، کسی کو بیعت جب ہوتا ہوا دیکھیں، یا جو بیعت ہو چکے ہیں ان میں سے کبھی پوچھ کے دیکھیں، اکثریت ایسی ہمیں ملتی ہے جو دنیا کے معاملات کے اندر ہی بیعت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ دین کی رہنمائی کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے بہت کم لوگ ہیں۔ اور پھر آگے جیسی ہماری نیتیں، آگے بھی تو ویسے سلوک ہونا ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک مثال دی ہے کہ آج کل کیا صورتحال ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرید کو خواب آیا اور اس نے اپنے شیخ سے، اپنے پیر سے جا کر خواب بیان کیا۔ کہنے لگا، پیر صاحب مجھے ایک خواب آیا ہے،
تو مرید بے شک 70 سال پیر سے بڑا ہو تو پیر نے تو بیٹا ہی کہنا ہے. تو کہنے لگا بیٹا بتلاؤ کیا خواب آیا ہے؟ تو مرید کہنے لگا پیر صاحب میں نے خواب کے اندر دیکھا آپ کی انگلیوں کو شہد لگا ہے، میری انگلیوں کو پخانہ لگا ہے. اتنی ابھی بات کی تو پیر صاحب فوراً فرمانے لگے ہم اللہ والے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ہماری انگلیوں کو شہد ہی لگے گا؟ تو دنیا دار کمینہ ہے، تیری انگلیوں کو پخانہ ہی لگنا ہے. تو مرید کہنے لگا حضرت ابھی خواب مکمل نہیں ہوا، پورا سن لے. آگے میں نے خواب دیکھا کہ میری انگلیاں آپ کے منہ میں، آپ کی انگلیاں میرے منہ میں. یہ کوئی مذاق کی لطیفے کی بات نہیں. حضرت تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ واقعہ نقل کر کے بتلایا کہ مسئلہ کیا تھا. وہ مرید جو تھا وہ شریعت کے لیے، آخرت کے لیے، دین کے حصول کے لیے، ہدایت کے لیے، سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے اس کے ساتھ جڑا تھا، اور پیر صاحب کی نظر اس کے مال پہ تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے سے بتلا دیا کہ پیر کیا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ اس کو مل رہا ہے، اور جو مرید چاہتا ہے وہ اس کے نصیب میں مل رہا ہے. تو آج کل تو دونوں طرف ہی اللہ ماشاء اللہ. پیر حضرات ہم جو ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں. کس پیر کے گھر سے، کس مرید کے گھر سے کھانا اچھا ملتا ہے، نذرانہ اچھا ملتا ہے، کہاں سے تحفے تحائف اچھے ملتے ہیں، ہدیے کہاں سے آتے ہیں، اس کو قریب کرتے ہیں. اور جو غریب ہے بے شک وہ جتنے مرضی اعلیٰ مقام پر پہنچ جائے، جتنا مرضی متقی اور پرہیزگار بن جائے، پیر صاحب کے قریب بھی وہ نہیں آ سکتا. تو دونوں طرف کا معیار بگڑ گیا. لیکن میں یہ بات کہا کرتا ہوں جعلی ڈاکٹر بھی موجود ہیں، لیکن اس کے ساتھ جب ہم علاج کروانے کے لیے جاتے ہیں تو کیا خیال ہے، تلاش نہیں کرتے کہ اچھا اور قابل ڈاکٹر کون ہے. قابل ڈاکٹر کو تلاش کر کے، مشورے کر کے، پھر اس کے بعد جا کے علاج کرتے ہیں. تو کبھی روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے بھی ہم سوچ لیں کہ قابل کون ہے، اصلی کون ہے، نقلی کون ہے. کبھی ہم اس بات کے اوپر بھی توجہ کر لیں. دنیا کا لالچ رکھ کر نظام چلانے والا کون ہے، اور کون اللہ کی رضا کے لیے خالص دین کو سامنے رکھ کر امت کا علاج کرنے کے لیے اس میدان میں کون نکلا ہوا ہے. تو میرے بھائیوں، ایک تو اس کے لیے یہ ہے کہ جو میں نے پہلے کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہم اللہ سے ہدایت کی دعا بھی مانگتے رہیں، اللہ سے التجا بھی کرتے رہیں، اور اس کے ساتھ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا یہ بہت ضروری ہے. وہ ہمارے استاد ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ ایک سنگترے بیچنے والا باہر آواز لگا رہا تھا، اچھے سنگترے، اچھے سنگترے. تو شیخ اس آواز کو سن کر بے ہوش ہو گئے. مریدوں نے ہوش میں لایا. جب ہوش میں آئے پوچھا حضرت کیا بات ہوئی؟ فرمانے لگے باہر نہیں سنا کیا کہہ رہا تھا؟ حضرت وہ تو سنگترے بیچ رہا تھا. فرمایا وہ ایک آواز لگا کے گیا جو مسئلہ سمجھا گیا، وہ تمہیں سمجھ نہیں آیا. وہ تو اعلان کر رہا تھا لوگوں اچھے سنگ ترے، جو اچھوں کے سنگ لگ جائے گا وہ تر جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا. تو اس لیے اللہ والوں کے ساتھ جڑنا دنیا کے اندر بھی آسانیوں کا ذریعہ اور آخرت کی کامیابیوں کا ذریعہ ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اکثر احباب نے دیکھا ہوگا جب کسی ڈاکٹر کے پاس جانے لگتے ہیں تو ہر ڈاکٹر کے پاس ہر آدمی نہیں جاتا. ہوتا کیا ہے، ایک مخصوص ڈاکٹر جس پر اعتماد ہو، جس پر یقین ہو،
پھر فیملی ڈاکٹر کے طور پر اس کو ہم رکھ لیتے ہیں، اور کوئی عزیز رشتہ دار بھی آ جائے، اس کو ضرورت پڑے، اس کو مشورہ بھی یہی دیتے ہیں، وہ قابل اعتماد ہے، ہمارا فیملی ڈاکٹر ہے، بڑا سمجھدار ہے۔ اب فیملی ڈاکٹر رکھنے کا کیا مقصد ہے؟ کہ وہ مریض کی طبیعت کو، مزاج کو، اس کی ساری چیزوں کو جانتا ہے، کس کو گرم چیز اچھی لگتی ہے، بری ٹھنڈی چیز اس کے فائدے مند ہے، اس کی طبیعت مزاج کیسا ہے، اس کے مطابق وہ دوا تجویز کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہمیں روحانی بیماریوں کے علاج کی ضرورت پڑے اور ہمیں ضرورت ہو کسی شیخ کی، مرشد کی، تو ہر جگہ نہیں جانا چاہیے۔ جس طرح وہاں فیملی ڈاکٹر رکھا ہے، جس پر اعتماد ہے، جس پر یقین ہے، تو اسی طریقے سے روحانی معالج اس کو بنائیں جس پر اعتماد ہو، جس پر یقین ہو، اور پھر ہر مسئلے کے لیے اسی سے رجوع کیا جائے، جگہ جگہ نہیں جانا چاہیے۔ اور پھر یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ شریعت کے خلاف ہو۔ آج بہت سارے فتنے ہیں، بہت ساری باتیں کرنے والے ہیں، تو ان کی باتوں سے نہ پریشان ہونا چاہیے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو راستہ عطا کیا ہے، جو عقیدہ عطا فرمایا ہے، وہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے، 30-35 سال کی بات ہے، ٹوبہ ٹیسنگ کے اندر غیر مقلدوں کی پہلی مسجد کی سنگ بنیاد کا پروگرام تھا، تو انہوں نے ایک جلسہ رکھا سنگ بنیاد کے لیے، اور بیان کے لیے انہوں نے یہ شیخ برا سے مولانا عبداللہ شیخ بری، غیر مقلدوں کے مشہور عالم ہیں، فوت ہو گئے اب تو، ان کے والد کو بلایا ہوا تھا، اور ہمارے بزرگوں میں سے وہاں مرکزی مسجد کے خطیب سید سہیل احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیر صدارت وہ جلسہ تھا۔ اب چونکہ یہ شرارت سے تو باز نہیں آتے، تو مولانا عبداللہ شیخ پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد نے تقریر کے آخر میں کہا کہ اسلام کے اندر 2 قسم کی بیعت کا ثبوت ہے، ایک جب کوئی کلمہ پڑھے آ کر مسلمان ہو اس وقت بیعت ثابت ہے، اور ایک جب جہاد کے لیے جاتے تھے صحابہ تو موت کی بیعت کرتے تھے۔ یہ پیری مریدی والی بیعت یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ چونکہ سید سہیل احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیر صدارت جلسہ تھا، دعا بھی انہوں نے کروانی تھی، تو ان کا مزاج، ان کو تو نہیں ہم نے دیکھا، ان کے بیٹے سید سلمان احمد عباسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا، ان کا مزاج بھی انہی کی طرح کا تھا، وہ بہت غور سے ہر بیان کو سنا کرتے تھے۔ آج کل تو جس کی زیر صدارت جلسہ ہو، آنکھیں بند کر کے نیند پوری سٹیج پہ ہوتی ہے، لیکن ان کی میں نے طبیعت یہ دیکھی، مزاج یہ دیکھا، وہ ابتدا سے لے کر دعا تک پورا جلسہ ہر مقرر کا بیان توجہ اور دھیان سے سنا کرتے تھے، اور ہر کسی کی بات کو نوٹ کرتے، اور دعا سے پہلے وہ صدارتی جملے جب کہنے لگتے تو ہر کسی کی بات جو قابل اصلاح ہوتی حوالہ دے کر اس کو بتلاتے کہ یہ حدیث پاک یوں نہیں ہے، یوں ہے، یہ بات یوں نہیں ہے، شریعت میں یوں ہے، وہ پوری اصلاح فرمایا کرتے تھے۔ تو سید سہیل احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب دعا کے لیے آئے تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ تیسری بیعت ثابت نہیں ہے، میں ان کے علم میں اضافے کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ تیسری بیعت بھی قرآن پاک میں ثابت ہے۔ چونکہ وقت کم ہے، وہ 28ویں پارہ میں سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 12 جو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس ایمان والی عورتیں آئیں بیعت کے لیے تو ان کی بیعت قبول کر لیا کریں۔ وہ بیعت کس بات کی کہ یہ
शिरक नहीं करेंगी, जिना नहीं करेंगी, चोरी नहीं करेंगी। वो मुख्तलिफ गुनाहों से जब तौबा करने के लिए आए बैत करने, तो इनकी बैत को कबूल कर लिया करें। तो सैयद सुहेल अहमद शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, हज़रत ये वो तीसरी बैत है जो पीरी मुरीदी वाली है। कुरान पाक में इसका सबूत मिलता है। आज भी शेख इसी काम के लिए बैत लेता है कि जब मुरीद आकर ये वादा करता है कि आज से मैं अपने गुनाहों से तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ और आइंदा के लिए इरादा और आज़म करता हूँ कि मैं शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करूँगा। तो इसलिए मेरे भाइयों, ये कोई ना रिवाज है ना फैशन है, ये जो पीरी मुरीदी का सिलसिला है एक दीन की ज़रूरत है, शरीयत की ज़रूरत है। और फ़राइज़ नबूवत के फ़राइज़ मनसबी में से दिलों की सफाई का इलाज, जैसे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के दिलों की, सहाबा के दिलों की सफाई की है, अल्लाह ताला ने ये सिलसिला खानकाहों की शक्ल के अंदर हमें अता फरमाया है कि हमारे जो बड़े मशाइख गुजरे हैं, जो मौजूद हैं, वो इसी सिलसिले को लेकर, उलूम-ए नबूवत में से इस हिस्से को लेकर लोगों के दिलों की इस्लाह फरमाते हैं। तो उसी सिलसिले की ये कड़ी है जो हमारे उस्ताद दाई तौहीद व सुन्नत, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत हज़रत मौलाना मोहम्मद नवाज़ हुज़ैफ़ी साहब ने ये इस्लाही सिलसिला जो शुरू किया है, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये अभी तो इब्तिदा है। इंशाअल्लाह जैसे जैसे वो ये काम करते चले जाएंगे, जैसे जैसे ये सिलसिला बढ़ेगा, फिर ये बातें समझ में आएंगी कि इस छोटी सी मजलिस के फ़वाइद कितने हैं। दो चार नहीं, जब हज़ारों नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों लोगों को अल्लाह ताला यहाँ से रूहानी तौर पर शिफा याब फरमाएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अल्लाह ताला हमारी भी ज़िंदगी रखे, हम रहे ना रहें तो ये सिलसिला जो जिसकी इब्तिदा हज़रत ने फरमाई है, मुझे वो वक़्त भी याद है जब सैयद जवेद हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने दारुल फैसलाबाद के अंदर इब्तिदा की थी। तो वो भी इसी तरह एक मुख्तसर सा प्रोग्राम होता था। आज देखें क्या उनकी सूरत हाल है। हर हफ्ते सैकड़ों लोग आते हैं और वो दिल की जो प्यास है आके बुझा के जाते हैं। तो मेरे भाइयों, शेख के पास जाने का एक बड़ा मकसद अपने गुनाहों का इलाज और दूसरा कि अल्लाह अल्लाह कैसे करनी है, कैसे कुर्बे खुदा नसीब होता है। तो कुर्बे खुदा तो उसे मिलेगा जो किसी अल्लाह वाले की सोहबत में रहेगा, जो खुद अल्लाह के करीब होगा। अल्लाह का वली और अल्लाह का दोस्त कौन है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का वली तो वो है जिसको देखकर तुम्हें अल्लाह याद आ जाए। उसके चेहरे को जब तुम देखो तुम्हें फौरन अल्लाह की ज़ात याद आ जाए। और उन्होंने अपने शेख के पास बैठकर, पीर के पास बैठकर, मुर्शिद के पास बैठकर ऐसी मेहनत की हो कि अल्लाह का कुर्ब उनको नसीब हो गया हो। तो हमारा गुमान जो है यकीन की हद तक जिसकी भी हम बैत करते हैं यही होता है कि ये अल्लाह ताला का इनको कुर्ब नसीब है, अल्लाह की रहमतों और बरकतों का नज़ूल इन पर होता है। जब हम इनके करीब होंगे तो अल्लाह ताला इनकी बरकत से हमें भी अपनी रहमतों और बरकतों का हमें भी कुछ हिस्सा नसीब फरमाएंगे। तो इसलिए इन अल्लाह वालों की सोहबत में बैठना और इनसे फैज़ हासिल करना ये हम सब की ज़रूरत है। तो हमें बैठना चाहिए तवज्जो और ध्यान के साथ। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला जो कुछ कहा सुना गया है उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।